دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں یقین کے بنا ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو اور پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گے، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائگاں جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کی دعاؤں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں پر اللہ کن نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر طے نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں لا حاصل کو حاصل میں تبدیل نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تہجد پڑھو اور بے سکون رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم تو بس من پسند چیز کے فوراً نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے کہ دعا پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا جائے۔ اور انسان جب دنیا سے تھک کر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو رب کے سوا کوئی اس کا پکار نہیں سنتا۔ دنیا ٹوٹے انسان کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن رب تو ٹوٹے دل سے محبت کرتا ہے۔ بس تم اپنی دعاؤں کو صبر کی چادر اڑا دو، پھر دیکھو اللہ کیسے کیسے معجزات کے در کھولتا ہے۔ تمہاری بھیگی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہ ہو سکی وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ جس پکار کا جواب اب تک نہ مل سکا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بس تم مایوس نہ ہونا، مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا۔ وہ رب تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے، وہ کبھی تمہاری تکلیف کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، تمہارے ہر آنسو کی لاج رکھے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ تم مانگنے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بس صبر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے معجزے کرتا ہے۔ کیوں سمجھتے ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ تو وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں کرے گا؟ جو تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈال سکتا ہے تو وہ تمہارے نصیب میں کیسے نہیں لکھے گا؟ اس کو تو بس تمہارا اس سے بات کرنا پسند ہے، اور بے شک تمہاری دعائیں صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں،
तुम बस उस पर यकीन रखो कि बेशक वो सही वक्त पर तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। और फिर वो तो तुम्हारे दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ है। यकीन रखो, क्योंकि दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। जिन दुआओं को मांगने की अल्लाह ने तुम्हें लगन लगाई है, उसमें कोई तो रजा है उसकी। जिस दुआ को तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाया है, वो अगर ना चाहे तो तुम कैसे चाह सकते हो। तुम्हारी हर दुआ उसने कुन कहने के लिए बनाई है। वो कुन कहेगा और फैकुन हो जाएगा। दूर हो जाएंगी ये मायूसी भी जो मुश्किल हालात के बाइश तुमने अपने दिल के अंदर बैठाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ना थकोगे तुम। यकीन करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी शानदार मंजिल बनाई है कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता? अरे वो तो तुम्हारी दुआओं को पाने के लिए कोशिश देखता है। वो तुम्हें देखता रहता है और खुश होता है कि मेरा बंदा मुझ पर कितना यकीन रखता है। जब तुम इंतहाई गैर यकीनी हालात में भी उससे मांगते हो, तो वो देखता है कि मेरा बंदा मेरे इख्तियारात को बिन देखे ही कितना मानता है। देखी हुई चीजों से प्यार करना तो आसान होता है, मगर जब बिन देखे तुम अल्लाह को मनाते हो, तो अल्लाह फरिश्तों को बुला कर कहता है कि देखो मेरा बंदा बिन देखे मुझ पर कितना मान रखता है। जब तुम दुआओं के कुन के लिए आसमान की जानिब तकते हो, तो अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे कुन का फैसला आसमान से आएगा। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं के जवाब उन जरियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, उन जरियों से नहीं जिन्हें तुम बेहतर समझते हो। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं, उन तक तुम्हें पहुंचाना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्तों से अलग है, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह पाक ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद कर रखे हैं। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफान को ललकार रहे हो। वो अगर अभी नहीं दे रहा तो हो सकता है वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हो, या ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतरीन नवाजना चाहता हो। और यकीन करो, उन दोनों सूरतों में किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। तवक्कुल रखो, दुखी दिल से निकली हुई दुआ वो कभी वापस नहीं मोड़ता, फिर चाहे वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना मांगी गई हो। और जब अल्लाह पाक अता करने पर आता है, तो वो ये नहीं देखता वो चीज तुम्हारे नसीब में है या नहीं। वो तो बस तड़प देखता है कि उसे पाने की तड़प तुम में है या नहीं। क्या हुआ, परेशान हो? अच्छा चलो, रुको, अपना दिल हल्का कर लो, मगर किसी तकिए पर नहीं, बल्कि सजदे में सर रखकर रो लो। सजदे में की गई दुआ और बांटा गया गम नसीब संवार देता है। आज सुना दो अपनी दास्तान उसको, जो तुम्हारी खामोशी भी बहुत करीब से सुनता है, बगैर किसी गरज के। अरे तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया जाएगा? वो पाक ज़ात उसके ना मानने वालों को भी खाली हाथ नहीं लौटाती, तो फिर तुम क्यों मायूस होते हो? हो सकता है ये सब्र तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन कुल दे दे। ये हाल तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन जाए। तुम एक बार सच्चे दिल से उस पर तवक्कुल तो करो। वो तुम्हें अपनी रहमत के साए में छुपा लेगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, जिसका तकाजा है कि तुम उस पर यकीन रखो। वही तुम्हें हर परेशानी,
خوف اور وسوسوں سے لڑنے کی ہمت دے گا۔ تم صرف اس کی طرف سچے دل پورے یقین سے بڑھو اور ہمیشہ اسے یاد رکھو۔ بے شک سکون قلب اس کی یاد میں ہے۔ ایک دن تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ اللہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ شاید ایسی محبت کبھی کسی نے تم سے نہیں کی ہوگی، ایسی محبت جو شاید تمہارے مانگنے سے پہلے ہی اس چیز سے تمہیں نوازا گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید تم اللہ سے ہر بات کی شکایت کرنا چھوڑ دو۔ شاید تم ہر موڑ پر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ اور تمہارا دل اس یقین سے اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا شروع ہو جائے کہ دعاؤں کی دیری سے تمہاری دعائیں ادھوری نہ چھوڑنا پڑے۔ اور آہستہ آہستہ سارے دروازے بھی کھل جائے جو کئی رکاوٹوں کی وجہ سے بند ہے، اور جس انسان کی وجہ سے تم راتوں کو تنہائی میں روتے ہو، سسکیاں بھرتے ہو، اور وہ سب لمحے میں جس میں تم ادھورے رہ گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کا حساب اللہ اس شخص سے لینا شروع کر دے اور وہ سب کام بآسانی ہونا شروع ہو جائے جس کا تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا ہو۔ معجزہ ہو جائے اور تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ لیکن ٹھہرو، ان سب کے لیے تمہارے دل میں اللہ کے لیے پاک محبت ہونا ضروری ہے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ان کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کرے، اس سے دوستی کرے، اس کے لاڈلے بنے، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے، اس سے دل لگی میں کبھی بھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ تھک گئے ہو نا، بس اب انتظار نہیں ہوتا نا، یہ بات پریشان کرتی ہے نا کہ آخر نصیب میں لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ بات بھی تکلیف دیتی ہے نا کہ جو بھی زندگی میں آتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی دماغ میں آتی ہے نا کہ آخر کون ہے پھر ایسا جو زندگی میں آئے اور پھر چھوڑ کے نہ جائے، بلکہ اگر ہاتھ تھامے تو جنت تک ہاتھ اور ساتھ نہ چھوڑے۔ اب صبر نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی انتظار ہوتا ہے کہ آخر کب ملے گا دعاؤں کا صلہ، اور کب اللہ کن فرمائے گا، اور اب اور کتنا انتظار کرنا ہے۔ یہ سب سوچیں آتی ہے نا۔ یہی سب سوچیں آتی ہے نا۔ چلو پھر میں تمہیں وہ دکھاتی ہوں جو اللہ کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کچھ بھی، اللہ کہے گا جو بھی کہے گا، اور پھر جو اللہ کہے گا وہ تمہیں اندر تک پرسکون کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے۔ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ تمہیں بس سب سے زیادہ صبر کرنا ہے، صبر سے بس انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ کا حکم فرماتا ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے، اس کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے بس۔ اور جب تم اس کو یاد رکھو گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں بھول جائے۔
صبر کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور پھر جب اللہ کے لیے صبر کرو گے تو اللہ اس صبر کرنے میں بھی آسانی پیدا کر دے گا، اور صبر کرنے والوں کے تو پھر اللہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری مدد نہ فرمائے یا تمہارے سوالوں کے یا دعاؤں کے جواب نہ دے۔ اور اللہ پھر یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے کتنی ہی تکلیف میں ہو، چاہے کسی کو کہہ پاؤ یا نہ کہہ پاؤ، چاہے اس تکلیف کو چھپائے کہیں بھی چلے جاؤ، اس اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو تم، اس سے کچھ نہیں چھپا، تمہارا ہر درد ہر تکلیف اس کے سامنے ہے۔ تو پھر پریشانی کیسی، تکلیف کیسی اور دکھ کیسا؟ صبر کرو اور اس کے حکم کا انتظار کرو، بس اس کا حکم ہمارے پلان اور سوچ سے لاکھ درجے اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا، کیونکہ جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس چھوڑ دو فکریں ساری اور ریلیکس ہو جاؤ کہ تم جہاں بھی ہو، جس بھی تکلیف میں ہو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا حکم بس آنے والا ہے انشاءاللہ۔